فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب 110 سوال جواب کے پارٹ نمبر 3 کا آغاز صفحہ نمبر 30 سے کر رہے ہیں۔ معرفت خدا کے سلسلے کا تیسرا سوال، کس طرح بغیر دیکھے خدا پر ایمان لائیں؟ جواب، خدا پرستوں پر مادیوں کا ایک بیہودہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انسان کس طرح ایک ایسی چیز پر ایمان لے آئے جس کو اس نے اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو یا اپنے حواس سے درک نہ کیا ہو۔ تم کہتے ہو کہ خدا کا نہ جسم ہے اور نہ اس کے رہنے کے لیے کوئی جگہ، نہ زمان درکار ہے اور نہ کوئی رنگ و بو وغیرہ، تو ایسے وجود کو کس طرح درک کیا جا سکتا ہے اور کس ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے؟ لہٰذا ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لا سکتے ہیں کہ جس کو اپنے حواس کے ذریعے درک کر سکیں، اور جس چیز کو ہماری عقل درک نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جواب، اس اعتراض کے جواب میں مختلف پہلوؤں سے بحث کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، معرفت خدا کے سلسلے میں مادیوں کی مخالفت کے اسباب۔ ان کا علمی غرور اور ان کی تمام حقائق پر سائنس کو فوقیت دینا، اور اسی طرح ہر چیز کو سمجھنے اور پرکھنے کا معیار صرف تجربہ اور مشاہدہ قرار دینا ہے، نیز اس بات کا قائل ہونا کہ طبعی اور مادی چیزوں کے ذریعے ہی کسی چیز کو درک کیا جا سکتا ہے، یہ سخت بھول ہے، کیونکہ ہم اس مقام پر ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ سائنس کے سمجھنے اور پرکھنے کی کوئی حد ہے یا نہیں۔ واضح ہے کہ اس سوال کا جواب مثبت ہے، کیونکہ سائنس کی حدود دوسری موجودات کی طرح محدود ہیں، تو پھر کس طرح لامحدود موجود کو طبعی چیزوں کے ذریعے درک کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا بنیادی طور پر خداوند عالم اور موجودات ماورائے طبیعت سائنس کی رسائی سے باہر ہیں، اور جو چیز ماورائے طبیعت ہوں ان کو سائنس کے آلات کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا۔ ماورائے طبیعت سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ سائنس کے ذریعے ان کو درک نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ سائنس کے مختلف شعبوں میں سے ہر شعبے کے لیے ایک الگ میزان و میقاس ہوتا ہے جس سے دوسرے شعبے میں کام نہیں لیا جا سکتا۔ نجوم شناسی، فضا شناسی اور جراثیم شناسی میں ریسرچ کے اسباب ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ایک مادی ماہر اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ایک منجم سے کہا جائے کہ فلاں جرثومے کو ستارہ شناسی وسائل کے ذریعے ثابت کرو۔ اسی طرح ایک جراثیم شناس ماہر سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے آلات کے ذریعے ستاروں کے بارے میں خبر دے، کیونکہ ہر شخص اپنے علم کے لحاظ سے اپنے دائرے میں رہ کر کام کر سکتا ہے اور اپنے دائرے سے باہر نکل کر کسی چیز کے بارے میں مثبت یا منفی نظریہ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ہم کس طرح سائنس کو اس بات کا حق دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے دائرے سے باہر بحث و گفتگو کرے، حالانکہ اس کے دائرے کی حد عالم طبیعت اور اس کے اثار و خواص ہیں۔ ایک مادی ماہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں ماورائے طبیعت کے سلسلے میں خاموش ہوں کیونکہ یہ میرے دائرے سے باہر کی بات ہے، نہ یہ کہ وہ ماورائے طبیعت کا انکار کر ڈالے۔ یہ حق اس کو نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ اصول فلسفہ حسی کا بانی اگسٹ کانٹ اپنی کتاب کلماتی در پیرامون فلسفہ حسی میں کہتا ہے، چونکہ ہم موجودات کے آغاز و انجام سے بے خبر ہیں، لہٰذا اپنے زمانے سے پہلے یا اپنے زمانے کے بعد آنے والی موجودات کا انکار نہیں کر سکتے، جس طرح سے ان کو ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ غور کیجیے گا۔ خلاصہ یہ کہ حسی فلسفہ جہل مطلق کے ذریعے کسی بھی طرح کا نظریہ نہیں دے سکتا، لہٰذا حسی فلسفہ کے فرعی علوم کو بھی موجودات کے آغاز اور انجام کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم
خدا کے علم و حکمت اور اس کے وجود کا انکار نہ کریں اور اس کے بارے میں نفی و اثبات کے سلسلے میں بے طرف رہیں، نہ انکار کریں اور نہ اثبات۔ ہمارے کہنے کا مقصد بھی یہی کہ ماورائے طبیعت دنیا کو سائنس کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اصولی طور پر وہ خدا جس کو مادی اسباب کے ذریعے ثابت کیا جائے خدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھر کے خدا پرستوں کے عقائد کی بنیاد یہ ہے کہ خدا مادہ اور مادہ کی خاصیت سے پاک و منزہ ہے اور اسے کسی بھی مادی وسیلے سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کو خلق کرنے والے کو آسمان کی گہرائیوں میں مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ خیال بیہودہ اور بیجا ہے۔ نمبر 2، اس کی نشانیاں۔ دنیا کی ہر چیز کی پہچان کے لیے کچھ آثار اور نشانیاں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی نشانیوں کے ذریعے ہی اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آنکھوں اور دوسرے حواس کے ذریعے جن چیزوں کو درک کرتے ہیں، در حقیقت ان کو بھی آثار اور نشانیوں کے ذریعے ہی پہچانتے ہیں۔ غور کیجیے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہمارے فکر و خیال میں داخل نہیں ہو سکتی اور ہمارا مغز کسی بھی چیز کے لیے ظرف واقع نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ آنکھوں کے ذریعے کسی جسم کو تشخیص دینا چاہیں اور اس کے وجود کو درک کرنا چاہیں تو شروع میں اس چیز کی طرف دیکھیں گے، اس کے بعد نور کی شعاعیں اس پر پڑتی ہیں اور آنکھ کی پتلی میں نورانی لہریں شبیکہ نامی آنکھ کے پردے پر منعکس ہوتی ہیں، تو بینائی اعصاب نور کو حاصل کر کے مغز تک پہنچاتے ہیں اور پھر انسان اس کو سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر لمس کے ذریعے یعنی چھو کر کسی چیز کو درک کریں تو کھال کے نیچے کے اعصاب انسان کے مغز تک اطلاع پہنچاتے ہیں اور انسان اس کو درک کرتا ہے۔ لہٰذا کسی جسم کو درک کرنا اس کے اثر، رنگ، آواز اور لمس وغیرہ کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور کبھی بھی وہ جسم ہمارے مغز میں قرار نہیں پاتا، اور اگر اس کا کوئی رنگ نہ ہو اور اعصاب کے ذریعے اس کا ادراک نہ کیا جا سکتا ہو تو ہم اس چیز کو بالکل نہیں پہچان سکتے۔ مزید یہ کہ کسی چیز کی پہچان کے لیے ایک اثر یا ایک نشانی کا ہونا کافی ہے۔ مثلاً اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ 10,000 سال پہلے زمین کے فلاں حصے میں ایک آبادی تھی اور اس کے حالات اس طرح تھے، تو ہم صرف وہاں سے ایک مٹی کا کوزہ یا زنگ زدہ اسلحہ برآمد ہونا کافی ہے، اور اسی ایک چیز پر ریسرچ کے ذریعے ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اس بات کے پیش نظر ہر موجود چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی، اس کو اثر یا نشانی کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے، اور یہ کہ ہر چیز کی پہچان کے لیے ایک اثر یا نشانی کا ہونا کافی ہے، تو کیا پوری دنیا میں عجیب و غریب اور اسرار آمیز چیزوں کو دیکھنا خدا کی شناخت اور اس کی معرفت کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے ایک اثر پر کفایت کر لیتے ہیں اور ایک مٹی کے کوزے کے ذریعے چند ہزار سال پہلے زندگی بسر کرنے والوں کے بعض حالات کا پتہ لگا سکتے ہیں، جبکہ خدا کی شناخت کے لیے ہمارے پاس لاتعداد آثار، لاتعداد موجودات اور بے کران نظم جیسی چیزیں موجود ہیں۔ کیا اتنے آثار کافی نہیں ہیں؟ دنیا کے کسی بھی گوشے پر نظر ڈالیں، خدا کی قدرت اور اس کے علم کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور اپنے کانوں سے نہیں سنا، تجربہ اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے نہیں دیکھ سکے۔ تو کیا ہر چیز کو صرف آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، دیکھنے اور نہ دیکھنے والی چیزیں۔ خوش قسمتی سے آج سائنس نے ترقی کر کے بہت سی ایسی چیزیں بنا ڈالی کہ ان کے وجود سے مادیت اور اس کے نتیجے میں مادی اور الحادی نظریے کی تردید ہو جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں تو ایک دانشور یہ کہہ سکتا تھا کہ جس چیز کو انسانی حواس درک نہیں کر سکتے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج سائنس کی ترقی سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اس دنیا میں دیکھی جانے والی اور درک ہونے والی چیزوں سے زیادہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھا اور درک نہیں کیا جا سکتا۔ عالم طبیعت میں اس قدر موجودات ہیں کہ انہیں حواس میں سے کسی کے ذریعے بھی درک نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے مقابلے میں درک ہونے والی چیزیں صفر شمار ہوتی ہیں۔ نمونے کے طور پر چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، علم فزکس کہتا ہے کہ رنگوں کی 7 قسموں سے زیادہ نہیں ہیں، جن میں سے پہلا سرخ اور آخری جامنی ہے، لیکن ان کے ماورائے ہزاروں رنگ پائے جاتے ہیں جن کو ہم درک نہیں کر سکتے، اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بعض حیوانات ان بعض رنگوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی واضح اور روشن ہے، کیونکہ نور کی لہروں کے ذریعے رنگ پیدا ہوتے ہیں، یعنی
آفتاب کا نور دوسرے رنگوں سے مرکب ہو کر سفید رنگ کو تشکیل دیتا ہے اور جب جسم پر پڑتا ہے تو وہ جسم مختلف رنگوں کو ہضم کر لیتا ہے اور بعض کو واپس کرتا ہے. جن کو واپس کرتا ہے وہ وہی رنگ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. لہٰذا اندھیرے میں جسم کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. دوسری طرف نور کی موجوں کی لہروں کی شدت اور ضعف کی وجہ سے رنگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور رنگ بدلتے رہتے ہیں. یعنی اگر نور کی لہروں کی شدت فی سیکنڈ 485,000 ملیارڈ تک پہنچ جائے تو سرخ رنگ بنتا ہے اور 727,000 ملیارڈ لہروں کے ساتھ جامنی رنگ دکھائی دیتا ہے. اس سے زیادہ لہروں یا کم لہروں میں بہت سے رنگ ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے. نمبر 2، آواز کی موجیں 16 مرتبہ فی سیکنڈ سے لے کر 20,000 مرتبہ فی سیکنڈ تک ہمارے لیے قابل فہم ہے. اگر اس سے کم یا زیادہ ہو جائے تو ہم اس آواز کو نہیں سن سکتے ہیں. نمبر 3، امواج نور کی جن لہروں کو ہم درک کر سکتے ہیں انہیں 458,000 ملیارڈ فی سیکنڈ سے 7,27,000 ملیارڈ فی سیکنڈ تک کی حدوں میں ہونا چاہیے. اس سے کم یا زیادہ چاہے فضا میں کتنی ہی آوازیں موجود ہوں ہم ان کو درک نہیں کر سکتے. نمبر 4، یہ بات سب جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جانداروں وائرس اور بیکٹیریاز کی تعداد انسان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں اور بغیر کسی دوربین کے دیکھے نہیں جا سکتے، اور شاید اس کے علاوہ بہت سے ایسے چھوٹے جانور پائے جاتے ہیں جن کو سائنس کی بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعے ابھی تک نہ دیکھا گیا ہو. نمبر 5، ایک ایٹم اور اس کی مخصوص باڈی اور الیکٹران کی گردش نیز پروٹون کے ذریعے ایک ایسی عظیم طاقت ہوتی ہے جو کسی بھی حس کے ذریعے قابل درک نہیں ہے. حالانکہ دنیا کی ہر چیز ایٹم سے بنتی ہے اور ہوا میں بمشکل دکھائی دینے والے ایک ذرہ غبار میں لاکھوں ایٹم پائے جاتے ہیں. گزشتہ دانشوروں نے جو کچھ ایٹم کے بارے میں نظریہ پیش کیا تھا وہ صرف تھیوری کی حد تک تھا، لیکن کسی نے بھی ان کی باتوں کو نہیں جھٹلایا. کتاب کا حاشیہ ہے، من جملہ ان چیزوں کے جو محسوس نہیں ہوتی لیکن کسی بھی دانشور نے ان کا انکار نہیں کیا. زمین کی حرکت ہے، یعنی کرۂ زمین گھومتا ہے اور یہ وہی مد و جزر پھیلنا اور سکڑنا ہے جو اس زمین پر رونما ہوتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں تلے کی زمین دن میں 2 بار 30 سینٹی میٹر اوپر آتی ہے، جس کو نہ کبھی ہم نے دیکھا اور نہ کبھی اس کا احساس کیا. یہ زمین دن میں 2 بار 30 سینٹی میٹر اوپر آتی ہے. انہی چیزوں میں سے ہوا بھی ہے جو ہم وقت ہمارے چاروں طرف موجود رہتی ہے اور اس قدر وزنی ہے کہ ہر انسان 16,000 کلو گرام کے برابر اس کو برداشت کر سکتا ہے اور ہمیشہ عجیب و غریب دباؤ میں رہتا ہے. البتہ چونکہ یہ دباؤ اس کے اندرونی دباؤ کی وجہ سے ختم ہوتا رہتا ہے، لہٰذا اس دباؤ کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جبکہ کوئی بھی انسان یہ تصور نہیں کرتا کہ ہوا اس قدر وزنی ہے. گیلیلیو اور پاسکل سے پہلے کسی کو ہوا کے وزن کا علم نہیں تھا، اور اب جبکہ سائنس نے اس کے وزن کی صحت کی گواہی دے دی پھر بھی ہم اس کا احساس نہیں کرتے. انہی غیر محسوس چیزوں میں سے اٹر ہے. بہت سے دانشوروں نے ریسرچ کے بعد اس کا اعتراف کیا اور ان کے نظریے کے مطابق یہ شے تمام جگہوں پر موجود ہے اور تمام چیزوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ بعض دانشور تو اس کو تمام چیزوں کی اصل مانتے ہیں اور اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اٹر ایک بے وزن اور بے رنگ چیز ہے اور اس کی کوئی بو بھی نہیں ہوتی، جو تمام ستاروں اور تمام چیزوں میں پائی جاتی ہے اور تمام چیزوں کے اندر نفوذ کیے ہوئے، لیکن ہم اسے درک کرنے سے قاصر ہیں. کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی چیز غیر محسوس ہے تو یہ اس کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے. آپ دیکھیے دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں بھری پڑی ہیں جو غیر محسوس ہیں، جن کو ہمارے حواس درک نہیں کر سکتے. جیسا کہ ایٹم کے کشف سے پہلے یا ذرہ بینی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کشف سے پہلے کسی کو اس بات کا حق نہیں تھا کہ ان کا انکار کرے، اور ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے لحاظ سے مخفی ہوں اور ابھی تک سائنس نے ان کو کشف نہ کیا ہو بلکہ بعد میں کشف ہوں. تو ایسی صورت میں ہماری عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان شرائط علم کا محدود ہونا اور مختلف چیزوں کے درک سے عاجز ہونے کے تحت ہم ان چیزوں کے بارے میں نظریہ پیش کریں کہ وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. خلاصہ یہ کہ ہمارے حواس
اور دوسرے وسائل کا دائرہ محدود ہے، لہٰذا ان کے ذریعے ہم عالم کو بھی محدود مانیں۔ حاشیہ ہے، مذکورہ بالا مطلب کی تصدیق کے لیے کامل فلاح مارین کی کتاب اسرار موت سے ایک اقتباس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لوگ جہالت و نادانی کی وادی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی یہ جسمانی ترکیب اس کو حقائق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی ہے، اور اس کو یہ حواس خمسہ کسی بھی چیز میں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ صرف انسان کی عقل و فکر اور علمی غور و فکر ہی حقائق کی طرف رہنمائی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کرتا ہے جن کو انسانی حواس درک نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد مؤلف کتاب ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے اور پھر ہر ایک حص کی محدودیت کو ثابت کرتا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عقل اور سائنس کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ بہت سی حرکات، ذرات، ہوا، طاقتیں اور دیگر چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، اور ان حواس میں سے کسی ایک سے بھی ان کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے اطراف میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں جن کا ہم احساس نہیں کرتے، بہت سے ایسے جاندار ہوں جن کو ہم نہیں دیکھتے، جن کا احساس نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں ممکن ہے کہ ہوں، کیونکہ گزشتہ باتوں کا نتیجہ یہی کہ ہمارے حواس تمام موجودات کو ہمارے لیے کشف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کہ بلکہ یہی حواس بعض اوقات تو ہمیں فریب دیتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو حقیقت کے برخلاف دکھاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ تمام موجودات کی حقیقت صرف وہی ہے جس کو ہم اپنے حواس کے ذریعے درک کر لیں، بلکہ ہمیں اس کے برخلاف عقیدہ رکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ بہت سی موجودات ہوں جن کو ہم درک نہیں کر سکتے، جیسا کہ جراثیم کے کشف سے پہلے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لاکھوں جراثیم ہر چیز کے چاروں طرف موجود ہوں گے، اور ان جراثیم کے لیے ہر جاندار کی زندگی ایک میدان کی صورت رکھتی ہوگی۔ نتیجہ یہ ہو کہ ہمارے یہ ظاہری حواس اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ موجودات کی حقیقت اور ان کی واقعیت کا صحیح پتہ لگا سکیں۔ مکمل طور پر حقائق کو بیان کرنے والی شے ہماری عقل اور فکر ہوتی ہے۔ نقل از الاطلاع المذہب المادی، تالیف فرید وجدی، جلد نمبر 4۔ البتہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے الیکٹران، پروٹون یا دوسرے رنگ سائنس نے کشف کیے ہیں، تو سائنس مزید ترقی کر کے بعض مجہول چیزوں کو کشف کر لے گا، اور ممکن ہے کہ ایک روز ایسا آئے کہ اپنے ساز و سامان کے ذریعے عالم ماورائے طبیعت کو بھی کشف کر لے۔ جی نہیں، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ماورائے طبیعت اور ماورائے مادہ کو مادی وسائل کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ کام مادی اسباب و ساز و سامان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بعض چیزوں کے کشف ہونے سے پہلے ان کے بارے میں انکار کرنا جائز نہیں تھا، اور ہمیں اس بات کا حق نہیں تھا کہ یہ کہتے ہوئے انکار کریں کہ فلاں چیز کو چونکہ ہم نہیں دیکھتے، جن چیزوں کو دنیاوی ساز و سامان کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا یا وہ سائنس کے ذریعے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماورائے طبیعت کے بارے میں یہ نظریہ نہیں دے سکتے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لہٰذا اس غلط راستے کو چھوڑنا ہوگا اور خدا پرستوں کے دلائل کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اپنی رائے کے اظہار کا حق ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں واقعی طور پر اس کا نتیجہ مثبت ہوگا۔ کتاب کا حوالہ آفریدگار جہان آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی کی بحثوں کا مجموعہ، صفحہ نمبر 248۔ معرفت توحید کے سلسلے کا چوتھا سوال، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت کے کیا معنی ہیں؟ نمبر 1 ہیڈنگ ہے توحید ذاتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ توحید ذات کے متعلق توحید ذات کے معنی یہ ہیں کہ خدا ایک ہے، وہ خدا نہیں ہے، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول روایت میں بیان ہوا ہے، کیونکہ اس کا مطلب واحد عددی ہے، یعنی دوسرے خدا کا تصور پایا جاتا ہے لیکن اس کا وجود خارجی نہیں ہے۔
قطعاً یہ نظریہ باطل ہے۔ توحید ذات کے صحیح معنی یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے دوسرے کا تصور بھی نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ خدا کے لیے کوئی شبیہ اور نظیر اور مانند نہیں ہے، نہ کوئی چیز اس کی شبیہ ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز سے مشابہ، کیونکہ ایک لامحدود و بے قرار کامل وجود کے یہی صفات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا اللہ اکبر کے کیا معنی ہیں، تو اس نے عرض کی اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی چیز اس کے مقابلے میں موجود ہے جس سے خدا بڑا ہو؟ صحابی نے عرض کیا آپ خود ہی فرمائیں اللہ اکبر کی تفسیر کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اس کی توصیف کی جائے۔ کتاب کا حوالہ معنی الاخبار صدوق جلد نمبر 11 حدیث نمبر 1۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے توحید صفاتی۔ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید کی قسم توحید صفاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف خداوند عالم جس طرح اپنی ذات میں ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اپنی صفات علم و قدرت وغیرہ میں بھی ازلی و ابدی ہے، تو دوسری طرف یہ کہ یہ صفات ذات بر ذات نہیں ہے، بلکہ یعنی اس کی ذات پر عارض نہیں ہے، بلکہ یہ صفات عین ذات ہیں۔ نیز یہ کہ اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یعنی اس کا علم اور اس کی قدرت ایک ہی ہے اور دونوں اس کی عین ذات ہیں۔ مزید وضاحت، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ شروع میں ہمارے یہاں بہت سی صفات نہیں تھے، پیدائش کے وقت نہ علم تھا اور نہ طاقت، لیکن آہستہ آہستہ یہ صفات ہمارے ہاں پیدا ہوتے گئے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ صفات ہمارے لیے زائد بر ذات ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ ایک روز ہمارا وجود ہو لیکن ہمارا علم و طاقت ختم ہو جائے۔ نیز ہم اس بات کو واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا علم اور ہماری قدرت ہم سے جدا اور الگ ہیں۔ طاقت ہمارے جسم میں اور علم ہماری روح میں نقش ہے، لیکن خداوند عالم کے ہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کی تمام ذات علم ہے، اس کی تمام ذات قدرت ہے اور یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں۔ البتہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان معنی و مفہوم کی تصدیق کرنا تھوڑا پیچیدہ اور غیر مانوس ہے، کیونکہ یہ صفات ہمارے ہاں نہیں پائے جاتے ہیں۔ صرف عقل و منطق اور دقیق استدلال کے ذریعے ہی ان صفات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کتاب کا حوالہ تفسیر نمونہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 446۔ نمبر 3 ہیڈنگ ہے توحید افعالی، یعنی دنیا میں ہر موجود اور ہر فعل خداوند عالم کی ذات پاک کی طرف پلٹتا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، تمام علتوں کی علت اسی کی ذات اقدس ہے، یہاں تک کہ جن افعال کو ہم انجام دیتے ہیں ایک طرح سے وہ بھی اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس نے ہمیں قدرت، اختیار اور ارادہ دیا ہے، لہٰذا ایک لحاظ سے ہم اپنے افعال کے فاعل اور ان کے ذمہ دار ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے ان کا فاعلی اور ایک لحاظ سے ان کا فاعل خداوند عالم ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ وجود میں سوائے اللہ کے کوئی مؤثر نہیں ہے۔ نمبر 4 ہیڈنگ ہے عبادت میں توحید، یعنی صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا اہل و سزاوار نہیں ہے، کیونکہ عبادت اس کی ہونی چاہیے کہ جو کمال مطلق اور مطلق کمال ہو، جو سب سے بے نیاز ہو، جو تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا ہو، جو تمام موجودات کا خلق کرنے والا ہو، اور یہ صفات ذات اقدس الہی کے علاوہ کسی غیر میں نہیں ہے۔ عبادت کا اصلی مقصد کمال مطلق اور لامتناہی وجود کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہے، تاکہ اس کے صفات کمال و جمال کا عکس انسان کی روح پر پڑے، جس کے نتیجے میں انسان ہوا و ہوس سے دوری اختیار کرے اور اپنے نفس کے تزکیہ اور پاکیزگی کے لیے سعی و کوشش کرے۔ عبادت کا یہ ہدف اور مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت میں نہیں پایا جاتا، چونکہ صرف وہی کمال مطلق ہے۔ کتاب کا حوالہ تفسیر پیام قرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا آغاز صفحہ نمبر 42 سے کریں گے۔ سوال نمبر 5
دین کس طرح فطری ہے